زنجیروں میں قید خواب، سائمہ کی بغاوت۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عشق اور زندگی چینل اور میں ہوں اسوا۔ آپ کے سامنے ایک ایسی کہانی لے کر حاضر ہوں جو نہ صرف دل کو چھو لینے والی ہے بلکہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج کی کہانی ہے سائمہ کی، جو ایک پشتون خاندان میں پیدا ہوئی جہاں عورت کو صرف ایک ذمہ داری اور بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ اس کہانی کی لکھاری ہے ضیاء الدین خٹک۔ سائمہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، بچپن سے لاڈلی، شرارتی اور بے حد ضدی۔ اس کے دل میں تعلیم حاصل کرنے کی زبردست خواہش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی دوسروں کی طرح آزادانہ زندگی گزارے، پڑھ لکھ کر کچھ بنے، مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئی جہاں لڑکیوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا اور عورت کو ہمیشہ دوسروں کی تابع اور بے اختیار رکھا جاتا تھا۔ سائمہ کے گھر والے بھی اس تنگ نظر معاشرتی سوچ کے پیروکار تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سائمہ تعلیم حاصل کرے، کیونکہ ان کے نزدیک عورت کا کام صرف گھر سنبھالنا اور مردوں کے احکامات پر چلنا تھا۔ سائمہ کو ہر طرف سے رکاوٹوں کا سامنا تھا، خاندان کی سختی، معاشرتی دباؤ اور روایتی سوچ، مگر سائمہ نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے خوابوں کی خاطر بغاوت کا رستہ اختیار کیا۔ سائمہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئی جہاں لڑکیوں کو پڑھانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ بچپن میں وہ اپنے بھائیوں کو اسکول جاتا دیکھتی تو اس کا دل چاہتا کہ وہ بھی اسکول جائے، کتابیں پڑھے، کچھ بنے، مگر ہر بار جب وہ اپنے ماں یا باپ سے تعلیم کی بات کرتی تو اسے یہ جواب ملتا: لڑکیوں کا کام تعلیم حاصل کرنا نہیں، تمہیں سلیقہ سیکھنا ہے، کیونکہ تم نے آخرکار گھر سنبھالنا ہے۔ یہ معاشرہ جسے وہ اپنا کہتی تھی، عورت کو ہمیشہ ایک کمزور اور بے اختیار مخلوق سمجھتا تھا۔ سائمہ کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے آواز نہ اٹھائی تو اس کی زندگی بھی انہی روایات کی نذر ہو جائے گی، جسے کئی عورتیں اس سے پہلے خاموشی سے قربان ہو چکی ہیں۔ ایک دن سائمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مزید یہ ناانصافی برداشت نہیں کرے گی۔ اس نے اپنے بھائیوں اور والدین کے سامنے کھل کر بات کی اور اپنے حق کے لیے لڑنے کا اعلان کیا۔ اس کے اس جرأت مندانہ اقدام نے اس کے خاندان اور معاشرے میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ لوگ اسے باغی، نافرمان اور ناشکری کے القابات دینے لگے، مگر سائمہ کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ وہ اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگتی رہی۔ سائمہ کی بغاوت صرف اپنی تعلیم کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ ان تمام زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی جو صدیوں سے عورت کو غلام بنائے رکھتی ہیں۔ اس نے اپنی جنگ جاری رکھی اور اپنے حق کی خاطر اپنی آواز بلند کی، یہاں تک کہ اس کی قربانیوں کا نتیجہ ملا۔ وہ نہ صرف اپنی تعلیم مکمل کرنے میں کامیاب ہوئی، بلکہ اس نے معاشرے میں عورت کے لیے مقام کی ایک مثال قائم کر دی۔ سبق آموز پیغام۔ سائمہ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خوابوں کی قیمت بعض اوقات بہت بڑی ہوتی ہے، مگر ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہمیں ہمت، عزم اور استقامت سے کام لینا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے حقوق کے لیے خود نہیں لڑیں گے تو کوئی دوسرا ہمارے لیے نہیں لڑے گا۔ یہ کہانی ان تمام لڑکیوں اور عورتوں کے لیے ایک پیغام ہے جو اپنے خوابوں کو زندہ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے، اپنی مرضی سے جیے اور اپنے خوابوں کی تعبیر کرے۔ ہمیں ان زنجیروں کو توڑنے کی ضرورت ہے جو ہمیں پیچھے رکھتی ہیں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، روایتی ہوں یا پھر ذاتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اس کہانی سے کیا سیکھے۔ ملتے ہیں ایک اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔